السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں خرم شاہ اور ہم آج بات کریں گے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شعراء آفاق نظم جواب شکوہ پر۔ سامعین، جواب شکوہ کو سمجھنے سے پہلے شکوہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ شکوہ 1911 میں تحریر کی گئی علامہ اقبال کی ایک ایسی شعراء آفاق نظم ہے جس نے ہندوستان بلکہ دنیا کے طول و عرض میں جہاں اردو سمجھی بولی جا رہی تھی، پڑھی جا رہی تھی، اس میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ شکوہ میں علامہ محمد اقبال نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا ہے، مسلمانوں کے عروج و زوال کی کہانی بیان کی ہے اور اس زوال جو مسلمانوں پر آیا ہے اس شکوے شکایت کو مسلمانوں کی زبانی اللہ کے آگے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ شکوہ ایک ایسی نظم ثابت ہوئی جس نے اردو بولنے والوں، سمجھنے والوں اور خاص کر مسلمانوں میں ایک عجیب سی آگ بھر دی۔ تو وہ شکوہ کی جگہ جگہ مباحث ہونے لگے، پڑھی جانے لگی، سنائی جانے لگی، جس پر مختلف طرح کے اعتراضات بھی سامنے آئے۔ مذہبی طبقات نے اس پر بہت وہ حیل و حجت کی۔ بہرحال شکوہ میں دم تھا اور نیک نیتی سے لکھی گئی تھی، اس لیے شکوہ کی شہرت اپنی جگہ۔ 1911 کی اس شکوہ نظم کے جواب میں علامہ اقبال نے 1913 میں جواب شکوہ تحریر کی۔ تو شکوہ کے کچھ بند ہم دیکھتے ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ کس انداز کی نظم ہے، جس کا جواب پھر جواب شکوہ کی صورت میں دیا گیا۔ شکوہ کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے: کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ اس نظم کا پہلا بند، شکوہ کا پہلا بند جو 1911 میں لکھی گئی، وہ بتا رہا ہے کہ شکوہ کا کیا مزاج ہے، یعنی میں کیوں اپنا نقصان اٹھاؤں، اپنا سود کیوں بھلاؤں، مستقبل کا غم فکر کیوں نہ کروں، اور ہر وقت غموں کو اپنے ساتھ اٹھائے کیوں پھروں، بلبلوں کے دکھیا نالے سنوں، جس طرح کے اردو شاعری کا مزاج ہے، تو ایسا میں کیوں کروں۔ شاعر کہتا ہے میں کوئی پھول نہیں ہوں کہ میں چپ رہوں اور اپنی بربادی دیکھتا رہوں، مجھے بولنے کا ہنر آتا ہے اور مجھ میں جرت بھی ہے، اور میرے منہ میں خاکم بدہن کہ اللہ سے صحیح لیکن مجھے شکوہ ہے کہ اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم جو اللہ کی مخلوق تھے، اللہ کے لوگ تھے، اللہ کے مسلمان تھے، اس کے لیے تلوار اٹھائے پھرتے تھے۔ آگے علامہ اقبال کہتے ہیں: ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ اس بند کا مزاج بھی بتا رہا ہے، شاعر کہہ رہا ہے مسلمانوں کو، ایمان والوں کا اپنا آپ جتا رہا ہے کہ ہم تیری تسلیم، تیری رضا کی خاطر مشہور ہیں، کہ ہم مسلمان اللہ کی خاطر سب کچھ کرنے پر تیار ہوتے ہیں، لیکن شاعر کہتا ہے کہ اب ہم اپنے درد وہ سنانے پر مجبور ہو گئے ہیں، ہم بالکل ساز خاموش کی طرح ہیں جس میں فریاد بھری ہوئی ہے، اور اگر ہمارے رونا دھونا منہ پر لب پر آتا ہے تو یہ ہماری معذوری ہے۔ شاعر چاہتا ہے کہ جو تیرے حمد ثنا ہیں، جنہوں نے تمام عمر تیرا نام لیا، تیرے نام کو لے کر پوری دنیا میں پھرے، اب تو ان سے تھوڑا سا شکوہ بھی سن لے، حمد والوں سے گلہ بھی سن لے۔ ایک اور بند ملاحظہ ہو، اقبال کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا۔ تو اندازہ ہو رہا ہے کہ وہی جو مسلمانوں نے اللہ کا کام کیا، اللہ کا نام لے کر، تو اس کا اظہار کر رہا ہے کہ پھر بھی ہم تباہ حال ہو رہے ہیں، ہم نے تیرے کام کی، پوری دنیا میں لوگ تھے، ایرانی تھے، یہودی نصرانی تھے، لیکن اللہ کی خاطر تلوار تو مسلمانوں نے اٹھائی۔ بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تو رانی بھی، اہل چین میں، ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوئے انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے،
تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ یہاں شکوہ اپنے عروج پر اس بند میں دکھائی دیتا ہے، اور یہی وہ انداز ہے جو علامہ اقبال نے شکوہ میں اختیار کیا۔ اسی نظم کی 1911 کے بعد 1913 میں جب علامہ اقبال نے شکوہ کا جواب شکوہ کی صورت میں لکھا تو انہی باتوں کا جواب گویا غیب کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے کیا گیا۔ تو جواب شکوہ کا اب انداز ہمیں سمجھ آ جائے گا جب ہم شکوہ کو سمجھ جائیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں جواب شکوہ کا۔ جواب شکوہ کے آغاز سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جب شکوہ آسمان تک پہنچ گیا تو کائنات کی مختلف چیزوں نے بھی اس شکوہ کو سنا، یعنی جواب شکوہ کا ایسا انداز ہے۔ اور پہلے بند میں شکوہ کا حوالہ دیا گیا، دوسرے بند میں کائنات کی مختلف چیزیں شکوہ سن کر اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہیں، اگلے ایک دو بند ایسے ہیں جن میں فرشتے اپنا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں چیز کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ اب شکوہ کا کیسے پہلے بند میں اظہار کیا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالہ بے باک میرا۔ گویا اس چیز کا اظہار کیا گیا کہ جو شکوہ نظم تھی یا شکوہ اللہ سے کیا گیا تھا وہ دل سے نکلی ہوئی بات تھی، اور دل سے نکلی بات اثر رکھتی ہے، اصل میں وہ پاک ہوتی ہے اور اونچائیوں پر نظر رکھتی ہے، زمین سے اٹھتی ہے دل سے نکلی بات اور آسمانوں پر گزر رکھتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا عشق فتنہ گر اور چالاک تھا، اور میرا رونا دھونا، میرا اس بے چینی سے مسلمانوں کے لیے جو شکوہ کرنا تھا وہ آسمانوں کو چیر کر آسمانوں کے پار چلا گیا، کیونکہ میری بات کے پر نہیں تھے مگر وہ پھر بھی اڑ سکتی تھی۔ پیر گردوں بزرگ سیارے یعنی زحل کو کہا جاتا ہے، رضوان جنت کا دربان ہے۔ پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سر عرش بری ہے کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہیں ہے کوئی، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضوان سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ گویا باقی چیزوں نے بھی اپنا اظہار کیا، زحل نے کچھ کہا، چاند نے کہا نہیں زمین والا کوئی ہے، چاند جانتا ہے زمین والوں کو، مگر بہترین جو سمجھنے والا تھا وہ رضوان تھا، کہ جس نے جان لیا کہ یہ وہی شخص ہے، وہی آدم اور حوا والا واقعے کی طرف اشارہ ہے، تو وہ گواہ تھا، اس نے آدم کو جانتا ہے، اس لیے وہ سمجھ گیا۔ گویا یہ خاکی ہے، آدم ہے۔ فرشتوں نے جس طرح کا اظہار کیا وہ ملاحظہ کیجئے کہ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکیں کیسے ہیں۔ تو شوخ گستاخ اور پستیوں کے رہنے والے کہتے ہیں فرشتے، اور حیران ہو رہے ہیں کہ یہ بھی آسمان تک آ گئے، اور اس قدر شوخ کے اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، اسی آدم کو ہم نے سجدہ کیا تھا۔ ملائکہ کو وہی اپنا پرانا ایک واقعہ یاد آتا ہے، بلکہ یہ اقبال پیش کرتے ہیں اس کو تلمیح بنا کر، جب اللہ نے فرشتوں کو انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ فرشتوں کے مطابق انسان کو عاجزی نہیں پتہ، اسے نہیں پتہ کہ اللہ سے کیسے بات کی جاتی ہے، لیکن آگے فوراً غیب سے آواز آنا شروع ہوتی ہے اور گویا غیب سے جواب دیا جانے لگتا ہے، شکوہ کا جواب آنا شروع ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو ان کے زوال کے اسباب بتائے جاتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ غیب سے آواز آتی ہے، آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔
جب غیب کی آواز آتی ہے، جواب شکوہ شروع ہوتا ہے، تو وہ شکوہ کی حمایت کی جاتی ہے، گویا اللہ تعالیٰ شکوہ کی حمایت کر رہے ہیں۔ غیب کی آواز کہتی ہے کہ تیرا افسانہ تو غم سے بھرپور ہے جو انسانیت کے درد سے لبریز ہے۔ تیرا شراب کا پیمانے میں شراب نہیں بلکہ اشک بیتاب ہیں، بے چین آنسو ہیں، اور تیرا نعرہ مستانہ تو پورے آسمان تک پہنچ گیا ہے۔ مگر شکر کہ تو نے شکوہ احسن طریقے سے کیا، حسین طریقے سے کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بندے میرے قریب ہو گئے۔ مسلمان جو مجھ سے دور ہو چکے تھے وہ آ کر مجھ سے باتیں کرنے لگے، وہ نظم کی صورت میں، شکوہ کی صورت میں، اور شاعری احسن طریقہ ہے اظہار کا۔ اس لیے غیب کی آواز فرشتوں کے برعکس شکوہ کی حمایت کر رہی ہے کہ یہ تو نے اچھا کیا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح جس طرح شکوہ میں جن چیزوں کا اظہار کیا گیا تھا ان کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہروئے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ گویا اللہ کہتا ہے کہ میں تو تیار ہوں دینے کو، لیکن کوئی مانگنے والا، کوئی سائل ہی نہیں ہے۔ میں رستہ کسے دکھاؤں گا؟ جب کوئی راہرو، کوئی رستے پر چلنے والا ہوگا تو منزل پر پہنچاؤں گا۔ تربیت عام ہے، اسکول کالجز عام ہیں، پڑھائی عام ہے، جوہر قابل ہی نہیں، لیکن وہ قابل جوہر نہیں نکل رہا، اور جس سے آدم کو بنایا تھا تو یہ تو وہ گل، یہ وہ مٹی ہی نہیں۔ آخری شعر میں صنعت تلمیح کا خوبصورت استعمال ہوتا ہے کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں۔ شان کئی سے مراد کیانی بادشاہوں جیسی شان، ایران کے بڑے طاقتور بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے کوئی قابل ہو، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، ہم ان کو شاندار بادشاہتیں ان کی محنت کے بلبوتے پر دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ یہاں کرسٹوفر کولمبس کا حوالہ ہے جس نے امریکہ دریافت کیا۔ تو اس آخری شعر میں دو تلمیحات ہیں کہ جو ڈھونڈنے والا گھر سے نکلے گا ہم تو اسے نئی دنیا بھی عطا کر دیں گے۔ گویا خامی اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے اپنے اندر خامی موجود ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے بھی ان کی حمایت نہیں کی جا رہی۔ ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گھر ہیں، تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں، بادہ آشام نئے بادہ نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے۔ تو گویا انہی باتوں کا جواب ہے جو شکوہ میں کی گئی تھی کہ تمہارے ہاتھ اب بے زور ہیں اور تمہارے دل جو ہیں وہ ملحد ہو چکے ہیں، دین سے دور ہو چکے ہیں، تم نبی کی شرمندگی کا باعث بن رہے ہو، بت شکن تم میں سے ختم ہو گئے، اب تم بت بنانے والے ہو۔ تمہارا باپ تو ابراہیم تھا لیکن تم اس کے بیٹے آزر نکلے ہو، بت بنانے والے نکلے ہو۔ تم نئے زمانے کے لوگ، تمہارے پیالے کا لبادہ بادہ شام بھی نیا ہے، تمہارا پیالہ بھی نیا ہے، تمہاری شراب ڈالنے کے خم بھی نئے ہیں، تمہارا کعبہ بھی نیا ہے، تمہارے زمانے کے بت بھی نئے اور تم بھی نئے ہو۔ آج کے زمانے کے بت بھی اور ہیں جو پہلے زمانے کے پتھر کے بت ہوا کرتے تھے۔ تو گویا خدا جواب دے رہا ہے کہ تم کسی اور دنیا میں کھو چکے ہو، تم دین سے، تم مجھ سے بہت دور ہو، اور تمہیں غلط فہمی ہے کہ تم میرا کام کر رہے ہو۔ تمہارا ملت ابراہیمی سے، اس بت توڑنے والے سے کوئی تعلق نہیں، اور تم کیا کہتے ہو؟ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ ہاں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو، مستقبل کے انتظار میں رہنے والے ہو کہ کل کوئی آئے گا اور ہمیں اس مشکل حالات سے لے کر جائے گا؟ نہیں۔ تو گویا جواب شکوہ میں بتایا جا رہا ہے کہ غلطی تمہاری اپنی ہے، تمہارے آباء و اجداد جن پر تم ناز کرتے ہو ان میں کچھ خوبی تھی جو خوبی تم میں نہیں پائی جاتی۔ شکوہ میں اقبال کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے صرف حوروں کا وعدہ کیا گیا اور جنت کا، جبکہ غیروں کو دنیا میں ہی جنتیں اور حوریں دے دی گئی ہیں۔ تو اس کا جواب یوں دیا جا رہا ہے، کیا کہا؟ بہرے مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور۔ گویا یہاں پر تھوڑا کھینچ دیا گیا ہے کہ شکوہ اگر بے جا بھی ہو تو شعور سے کیا جانا چاہیے۔ عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلمائی ہوا کافر تو ملے حور و قصور، کہ انصاف کرنا فاتر ہستی کا اللہ کا ازل سے دستور ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم بھی
اپنی دنیا میں محنت کرتا ہے، اپنے کام اچھے طریقے سے کرے گا، تو اللہ کہتا ہے میں اس کو قصر یعنی محلات اور حوریں دنیا میں عطا کر دوں گا۔ تو تم اپنی بات کرتے ہو، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں۔ تو پھر تلمیح آ گئی کہ جلوہ طور آج بھی ہے لیکن موسیٰ نہیں ہے، حوریں موجود ہیں لیکن اصل میں تم جنت اور حوروں اور ان چیزوں کے طلبگار ہی نہیں ہو، اگر تم ہوتے تو یوں نہ ہوتے۔ آگے بند میں یوں ہی مسلمانوں کی خامیاں گنوائی جا رہی ہیں کہ ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ گویا خدا کہہ رہا ہے کہ یہاں تو ہر ایک تن آسانی کی مست شراب میں ڈوبا ہوا ہے، اور ایسے مسلمان ہوتے ہیں کہ جس میں فقیری حیدر حضرت علی جیسی بھی نہیں اور دولت ہو تو وہ عثمان جیسی نہیں، تو تمہارا ان آباء و اجداد سے کیا تعلق ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ جس کے تم نام لے کر مجھ سے شکوے کر رہے ہو وہ تمہارے آباء و اجداد تھے، لیکن تمہارا اور ان میں بہت فرق ہے۔ ان کا صرف مسلمان ہونا ان کی عزت کا باعث تھا، اور تمہاری تباہی کا باعث قرآن کو ترک کرنا ہے، یعنی صرف نام کے مسلمان ہو، اصلی مسلمان نہیں ہو۔ پھر جواب شکوہ کے آخری کچھ بندوں میں، چونکہ یہ سارے بند تو یہاں پیش نہیں کیے جا رہے، پھر کچھ مشورے دیے جا رہے ہیں غیب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، کہ مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، کہ تو خوشبو کی طرح پھول کے اندر قید ہے، تجھے اپنا آپ پتہ ہی نہیں ہے، تو پریشاں بکھر جا، خوشبو کا کام ہواؤں میں ہوتا ہے، رخت بر دوش ہوائے چمنستاں ہو جا، چمن کی ہوا کے دوش پر یعنی کاندھے پر سوار ہو اور پوری دنیا میں پھیل جا۔ ہے تو نک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا، کہ تو بہت محدود ہے، ذرے سے صحرا بن جا، اور ایک موج کو چھوڑ، موج بننے کو چھوڑ، بلکہ طوفان خود بن جا، مستقبل کی یا کسی مددگار کے انتظار کو چھوڑ، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ گویا نسخہ کیمیا بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری کامیابی اور کامرانی کس صورت ممکن ہے، تو وہ نسخہ کیمیا وہ کیا ہے؟ آخری بند یہی نسخہ کیمیا پیش کر رہا ہے۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، کہ تیری ڈھال عقل ہے اور تیری تلوار عشق ہے، کہ تو روکے گا عقل سے اپنے اوپر ہونے والے وار، اور جب وار کرے گا تو عشق کا وار کرے گا کہ اس سے کسی کو پناہ نہ ملے۔ میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، کہ تو ملکوں کو رو رہا ہے، روم کو رو رہا ہے، ایران کو رو رہا ہے، تجھے تو میں نے پوری دنیا دی تھی۔ ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کہ اللہ کے غیر کے لیے تو صرف اگر تکبیر بھی لگائے گا تو اس کے لیے بہت ہو جائے گا، تو اگر واقعی مسلمان ہو تو تیری تقدیر تیری تدبیر بن جائے گی، تو جو سوچے گا اس کو تیری تقدیر میں ڈال دیا جائے گا۔ اور نسخہ کیمیا یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تو لوح و قلم سے مراد تقدیر والا لوح و قلم ہے جو آسمانوں پر موجود ہے۔ اللہ کہتا ہے محمد سے وفا کر، تیرے سارے بگڑے کام بن جائیں گے، تیری تقدیر کا مالک میں تجھے بنا دوں گا، پھر تو جیسے چاہے اپنی تقدیر لکھنا۔ تو گویا جواب شکوہ کی صورت میں ایک احسن طریقے سے شکوہ کا جواب دیا گیا، اور مسلمانوں کو ان کے زوال کے اسباب اور اس زوال سے نکلنے کا رستہ بھی بتا دیا گیا۔ مجھے امید ہے کہ آج کا ہمارا یہ لیکچر جو ہے وہ کسی کام آیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔